ہمارے ہاں آج کل یعنی ہمارے اس زمانے میں جتنا دین سکھایا جاتا ہے، میرے خیال 14 صدیوں میں نہیں سکھایا جاتا ہوگا. صحیح، یعنی ہمارے یہاں 15 چینل جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں، 15 چینلز مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں نا، دین سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر دین نہ اترنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سکھانے والوں کی اکثریت بے عمل ہے. یعنی ایک گانے والا، ایک ڈانس کرنے والا، ایک ناچنے والا، وہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں حدیث مبارک سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں شرعی مسائل سکھا رہا ہے، وہ ہمیں جناب دین کی فلسفی بتا رہا ہے، وہ ہمیں دین کے اونچے اونچے مسائل بیان کر رہا ہے. عید کا دن آتا ہے وہ بھنگڑا ڈال رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے، وہ ناچ گانا کر رہا ہے، وہ جناب وہ عورتوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب بے حیائی کا مخلوط پروگرام کر کے بیٹھا ہوا. یا ایون کہ خود رمضان المبارک کے اندر جو دین سکھانے والے ہیں وہ بد نگاہی کے جملہ مواقع فراہم کر کے دین سکھا رہے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی دین سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، اب قرآن سکھاتے ہوئے جو قرآن وہ سکھا رہا ہے ایک مخلوط ماحول کے اندر، ایک مردوں کے، عورتوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، ساز کے، گانے کے، باجے کے، بے حیائی کے جس ماحول کے اندر ایک آدمی دین ہمیں سکھا رہا ہے، وہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے وہ قرآن ہی کہہ رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ مومن مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وہ سب کو نچوا رہا ہے، وہ سب سے جناب تالیاں بجوا رہا ہے، وہ سب کے ساتھ جناب ڈسکو کر رہا ہے وہاں پر، وہ سب کو جناب آپس کے اندر مخلوط کر رہا ہے، وہ سب سے تالیاں بجوا رہا ہے، وہ سب سے پوری بے حیائی کروا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دین سکھا رہا ہے. تو جب اتنی بے عملی اور اتنی بدعملی کے ساتھ دین سکھایا جائے گا، اچھا پھر اسی رمضان کے اندر بھی گانے چل رہے ہیں اور رمضان گزرا تو اب یہی صاحب جو ہے نا یہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے کہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ گانا گا رہے ہیں اور اس دن جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو حدود و قیود توڑ سکتے ہیں یہ اس دن توڑنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب سکھانے والے بے عمل ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر دین اسی کا نام ہے نا تو پھر اس پر تو ہم پہلے ہی عمل کر رہے ہیں، ہم میں کیا برائی ہے پھر؟ یعنی اگر دین جو ہے اسی گانے باجے کا، اسی جناب ڈھول ڈمکے کا اور اسی ناچ ڈانس کا اور اسی ہلڑ بازی کا اور اسی جناب تو تکار کا اور انہی تالیوں کا اور اسی بے پردگی کا اور اگر اسی مرد و عورت کے اختلاط کا اور اگر اسی جناب جو ہے نا وہ بازاری جملے بولنے کا اور اگر اسی مستی مذاق کا اور اگر اسی استہزاء کرنے کا اور اگر اسی شور شرابے کا نام دین ہے تو ہم تو بہت باعمل ہیں. صحیح. تو چونکہ جیسا الٹا دین وہ سیکھتے ہیں تو وہ چونکہ پہلے ہی اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر تو ہم پہلے بھی چل ہی رہے تھے. نہ اس کے اندر کبھی نماز بیان کی جائے گی، نہ اس کے اندر کبھی ان کو جو ہے تلاوت کا کہا جائے گا، نہ اس کے اندر ان کو کبھی جو ہے وہ ذکر اللہ کا کہا جائے گا. تو پھر جب ایسا عجیب و غریب ایک نیا ہی دین سیکھتے ہیں تو پھر اسی کے اوپر وہ آگے جا کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا مسئلہ سیکھنے کے اندر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جس بھائی صاحب سے مسئلہ سیکھ رہے ہیں وہ خود بھی باعمل ہے یا نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف وہ جناب ڈانس کے کنسرٹ کر رہا ہے اور دوسرے دن آ کے ہمیں وہ بیٹھ کے مسائل جو ہے نا وہ سکھا رہا ہے، پھر اوپر سے وہ پورا عالم بھی نہیں ہے، پورے عالم نہ ہونے کے ساتھ وہ مسائل بیان کر رہا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے پھر 15 نہیں 1500 چینل بھی دین سکھانا شروع کر دیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا.